یہ ہیں محمد بانی، جن کی عمر 70 سال ہے۔ یہ 1951 میں پیدا ہوئے اور 10 سال کی عمر میں اپنے والد صاحب کے ہمراہ پیدل حج کرنے کے لیے گئے۔ اس دور میں ہوائی جہاز، ٹرانسپورٹ اور گاڑیاں نہیں ہوا کرتی تھی۔ زیادہ تر لوگ سفر کرنے کے لیے پیدل رستہ ہی اختیار کرتے تھے۔ یہ 25 لوگوں کے قافلے میں سب سے چھوٹی عمر کے لڑکے تھے اور وہ جو باقی 25 افراد تھے، بلوچستان، سندھ، KPK اور پنجاب سے ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے اپنے روحانی سفر کی ابتدا کراچی سے کی اور پیدل چلتے ہوئے گوادر سے ایران، ایران سے عراق اور مختلف شہروں سے ہوتے ہوتے سعودی عرب پہنچے۔ مکہ میں انہوں نے قیام کیا۔ اس کی مدت کتنی تھی؟ اس کے بعد مکے سے مدینہ پیدل گئے، مدینے سے پھر واپس مکہ اور مکہ سے دوبارہ پاکستان آئے۔ ان کو جانے میں 2.5 سال اور آنے میں بھی 2.5 سال لگے۔ یہ کیا جذبہ تھا کہ آپ 25 لوگوں کے قافلے میں عمر میں سب سے چھوٹے تھے، لیکن ولولہ یہ تھا کہ میں نے پیدل حج کرنے جانا ہے؟ کون کون تھا اس سفر میں آپ کے ساتھ؟ آپ میں سب پنجابی تھے، کچھ یعنی پٹھان تھے، کچھ سندھی تھے، بلوچ تھے، رلے ملے آدمی تھے۔ کتنے عرصے میں پہنچے تھے آپ؟ 2.5 سال میں۔ اور آنے میں کتنا وقت لگا؟ آنے میں بھی 2.5 سال لگا۔ یعنی ٹوٹل 5 سال آپ پیدل چلتے رہے؟ بالکل بالکل پیدل گئے۔ سفر کا انتخاب کس شہر سے کیا تھا اور کس طریقے سے پہنچے تھے؟ کراچی سے ہم لوگ چلے تو ہم لوگ کڑا اتھل بیلا، پھر آگے تربت آتا ہے، پھر گوادر آتا ہے، پھر پشکان۔ پاکستان کا آخری بندر جیمنی ہے۔ جیمنی سے آگے پھر کیڑا ایران شروع ہو جاتا ہے، پھر چبار، کنرک، بندر عباس، پھر آبادان سے پھر ہم لوگ کڑا تہران گئے، تہران سے مشہد، مشہد سے پھر ہم لوگ آئے تہران، تہران سے پھر قازبین، حمادان، آز کرمان شاہ، اور ایران کا کڑا آخری شہر کیسر شیرن۔ کیسر شیرن سے آگے عراق کا بارڈر ہے، یعنی خانہ کی سے آگے حسن بانو ہے، شیر بانو ہے، پھر آگے بغداد آ جاتا ہے، سامرا ہے، پھر کربلا، نجف ہے، پھر کوفہ ہے، تو پھر آگے کہنا جی سوریہ کا بارڈر لگ جاتا ہے، الخبر ہے، پھر رابق ہے، پھر مکہ، مدینہ، ایسے ہم لوگ پہنچے۔ جب آپ نے یہاں سے سفر کی ابتدا کی تھی تو آپ لوگوں کے پاس گرمیوں کے جوڑے تھے، سردیوں کے جوڑے تھے؟ کیونکہ گرمیاں بھی آئی ہوں گی، سردیاں بھی آئی ہوں گی، طوفان بھی آیا ہوگا، بارش بھی آئی ہوگی، دھوپ بھی ہوگی، چھاؤں بھی ہوگی، تو اس پورے سفر میں آپ کے پاس تھا کیا کیا؟ ہمارے پاس 2 جوڑے تھے، باقی جو ہمارے کو روٹی ملتی تھی وہ کس آبادی پہ اوپر جاتے تھے نا، وہ ہم کو دیتے تھے، ہماری دعوت کرتے تھے، چائے روٹی کھانا دیتے تھے۔ یعنی وہ تکریم کرتے تھے اور استقبال کرتے تھے کہ حجاج کرام کا قافلہ ہے، اور جہاں جہاں یہ پڑاؤ ڈالتے تھے آبادیوں میں، وہ لوگ ان کو خاطر تواضع کے لیے کھانے شانے بھی پیش کرتے تھے؟ جی جی بالکل۔ جدھر آبادی نہیں ہوتی تھی ہم کو 2 دن روٹی بھی نہیں ملتی تھی۔ جب آپ پیدل سفر کرتے تھے آپ کی تو جوتیاں بھی ٹوٹ جاتی ہوں گی، پاؤں بھی سوج جاتے ہوں گے، چھالے بھی پڑ جاتے ہوں گے، تو تب علاج کی گھر سے کوئی میڈیسنز بھی لے کر گئے تھے؟ نہیں جی، میڈیکل کچھ بھی نہیں تھا، سب اللہ کا نام تھا۔ ہمارے جوتے موتے ٹوٹ گئے تو وہ کھجی کے جوتے ہم کو بنا کے دے دیتے تھے آبادی والے لوگ۔ ادھر سے جو ہم لوگ کراچی سے لے کے چلا تھا نا جوتے، وہ ہمارے آگے سفر میں ٹوٹ گئے تھے، گوادر سے آگے، پھر آگے ہم کو وہ کھجی کے جوتے ملے۔ 2.5 سالوں کے سفر میں گرمی آپ نے دیکھی، پھر سردی آ گئی ہوگی، تو سردیوں میں اوپر کیا پہنتے تھے؟ آپ کے پاس سوٹ تو 2 ہی تھے۔ جنگل میں لکڑی پڑی ہوتی تھی، ہم مچ لگا کے ادھر رات ہماری پاس ہو جاتی تھی۔ ہم کو زیادہ فکر پانی کا ہوتا تھا کہ پانی میں ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے۔ تو پانی کیری کرتے تھے ساتھ؟ پانی کے مشکیزے ہوتے تھے، وہ ہر آدمی کے پاس اپنا اپنا ہوتا تھا مشکیزہ۔ بس مشکیزیں اٹھائے آپ چلتے جا رہے ہیں؟ چلتے جا رہے ہیں۔ جنگل، بیابان، اندھیروں میں کچھ جنگلی جانور بھی آپ کو پڑ جاتے ہوں گے، تو ان سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ہتھیار تھے؟ کوئی ہتھیار نہیں تھا، 20-25 آدمی کا قافلہ تھا، تو کوئی جانور نہیں ہم کو تنگ کرتا تھا۔ اس سفر میں آپ کو جب تھکاوٹ محسوس ہوتی تھی، وہ کون سا جذبہ تھا جو آپ کو اٹھاتا تھا کہ نہیں ابھی سفر تھوڑا ہی رہ گیا، سینکڑوں کلومیٹر ہی رہ گیا، نکلنا ہے، جانا ہے؟ تو وہ تو پاک نبی علیہ السلام کی محبت اور کعبہ بیت اللہ شریف کی محبت اور نجف و کربلا کی محبت ہمارے دل میں تھی۔ آپ کی آنکھوں کی نمی بھی بتا رہی ہے کہ وہ جو عشق تھا، وہ عشق کہہ رہا تھا کہ میں نے پہنچانا ہے اس مقام تک آپ کو، اور آپ پہنچے وہاں پر۔ ہم پہنچے ادھر۔ سفر کرتے کرتے جب آپ مکے کی حدود میں داخل ہوئے اور جب پہلی نظر آپ کی خانہ کعبہ پر پڑی تو کیا کیفیت تھی؟ ہمارا دل خوش ہوا اور ہمارے کو سفر مفت تھکاوٹ اور سب ختم ہوگی جب ہم نے پاک نبی علیہ السلام کا روضہ دیکھا، کعبہ بیت اللہ شریف کو دیکھا، ہماری ساری تھکاوٹ ختم ہوگی اور ہمارا دل باغ و بہار ہو گیا۔ کتنا عرصہ رہے مکہ میں؟ مکہ میں ہم لوگ 5-6 مہینہ مقام کیا۔
उस वक्त पासपोर्ट वीजे की डेढ़ मिनट नहीं होती थी, 6 महीने हम लोग मदीने में भी रहे। और नबी आखिरुज़्ज़मा के फिर रोज़े पर किस तरह गए, वहाँ जाकर क्या कैफियत थी जब आपने गुंबद खजरा को देखा, मस्जिद नबवी के मीनारों को दूर से देखकर क्या कैफियत थी? बिल्कुल जी, बड़ा दिल खुश हुआ। जन्नतुल बकिया को हमने ज़ियारत की। जन्नतुल बकी, जी जी, उधर भी हमने ज़ियारत किया। हमारी सारी थकावटें ख़त्म हो गई। मक्के की हवाओं में, तैबा की फिजाओं में, जिधर जिधर आप देखते थे एक सुकून, एक रोशनी महसूस हुई आपको? बिल्कुल जी बिल्कुल। रास्ते में हम लोग कोई बीमार नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई, ऐसे था कि हम लोग बस हम तंदुरुस्त थे। पूरे सफर में सबसे यादगार चीज आपकी क्या थी? 20-22 दिन हमने समंदर के किनारे में सफ़र किया। तो जब हमको भूख लगती थी हम उधर दुआ मांगते थे, या खास खिज़र सलाम कोई हमारे को दे मछली। तो ऐसी छाल लाती थी, घूम घूम के मछली बाहर फेंक के चली जाती थी। क्या बात। तो फिर हम लोग लकड़ियाँ इकट्ठी करके भून के खा लेनी। हमारे पास कोई पैसे मैसे नहीं थे, हम लोग सब अल्लाह के नाम का जो होता था वो होता था। तो जी ये देखिए कि 1 रुपया भी इनका नहीं लगा और ये हज करके आए, क्योंकि उस दौर में पासपोर्ट वीज़ों की टेंशन नहीं थी, ट्रांसपोर्ट होती नहीं थी, और जिन जगहों पर ये काफिले जाते थे वो आबादी के लोग इनका इस्तकबाल करते थे कि हुज्जाज इकराम आ रहे हैं, तो कोई इनको डिनर करवा रहा है, कोई लंच करवा रहा है, कोई नाश्ते करवा रहा है। वो जो आपका 22 दिन का सफर था समंदर के किनारे किनारे सहराओं पर कर रहे थे, वो समंदर कौन सा था? ग्वादर से लेके ना हमने बंदर अब्बास तक हमने सफर किया समंदर के किनारे में। बंदर अब्बास केड़ा ईरान का है और ग्वादर अपना पाकिस्तान है। इस पूरे सफर में आपके साथ जो 25 लोग थे वो जिंदा गए थे और जिंदा वापस आए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जितने लोग गए थे उतने ही जिंदा सलामत सही सलामत वापस पाकिस्तान पहुंचे थे। बूढ़े कितने थे, जवान कितने थे? सबसे छोटे तो आप थे। 6-7 आदमी बेचू यानी बूढ़े आदमी थे, को 8-9 नौजवान थे। जब आप हज के सफर पर गए थे तो पाकिस्तान में कौन सा दौर था, किसकी हुकूमत थी? अयूब खान की हुकूमत थी। और जब आप वापस आए थे? जब वापस आए तो उस वक्त अयूब खान की हुकूमत खत्म हो चुकी थी। पाकिस्तान वापस पहुंचे तो इस्तकबाल हुआ शहरों में, गलियों में, कूचों में कि हुज्जाज कुराम का काफिला आया वापस? जब हम अपने गांव में पहुंचे तो लोगों ने हमारा बहुत इस्तकबाल किया, हमारे गले में हार डाले कि ये यानी हाजी बन के आए हैं। ये जो आप छोटी सी गठरी देख रहे हैं, इसके अंदर इन्होंने कैंचियां, उस्तरे और कुछ हजामत का सामान रखा हुआ है। ये बेसिकली बार्बर हैं जिसको नाई कहा जाता है, और कोई शॉप नहीं है इनकी। ये किसी के बाल काट देते हैं, कोई भी शख्स इनको कहीं भी बुलाता है, ये गलियों में जाते हैं, आवाज़ें लगाते हैं कि किसी ने बाल कटवाने हैं, शेव करवानी है तो वो इनसे करवा सकता है। तो लोग इनसे ताउन भी करते हैं। लेकिन मैं रियासती इदारों से इल्तमास करूँगा कि ये वो आशिक है जिसने अपने इश्क का सबूत उस उम्र में दिया जिस उम्र में बच्चों को होश भी नहीं होती। इन्होंने 5 साल का पैदल सफर किया, हज किया, आज उम्र के आखिरी हिस्से में है। कोई भी रियासती जिम्मेदार या स्टेक होल्डर इनको देख रहा है तो मेरी उससे हाथ जोड़कर अपील है कि इनके लिए जो कुछ आप कर सकते हैं जरूर करें। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। من از ریش خشک و زردم خودم را بی تو گم کردم.